بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو انتہائی اہم موضوع پر کچھ باتیں بتانے لگا ہوں۔ یہ جنرل نالج بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ شروع میں انسان آپس میں جب جھگڑا کرتے یا کچھ قوموں کے درمیان کوئی لڑائیاں ہوتی تو وہ ہاتھوں سے ہوتی تھی، آمنے سامنے ہاتھوں سے۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر ڈنڈے، سوٹیاں، نیزے یہ شروع ہو گئے، اور اس کے بعد پھر تلواریں شروع ہو گئیں، اس کے بعد پھر بندوقیں، گن یہ شروع ہو گئے، پھر ٹینک آ گئے، پھر جہازوں سے لڑائیاں شروع ہو گئیں، بم گرانا شروع کر دیے، پھر ایٹمی جنگوں کا دور بھی آیا، اور ان کو جنریشن وار ہم کہتے ہیں۔ جنریشن کا مطلب ہوتا ہے نسل، پہلی نسل، دوسری نسل، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن۔ اسی طرح جنگوں میں بھی فرسٹ جنریشن وار، سیکنڈ جنریشن وار، تھرڈ جنریشن وار، فورتھ جنریشن وار، یہ ساری جن کا میں نے ذکر کیا، آمنے سامنے دو بدو لڑائی، نیزوں کے ساتھ لڑائی، تلواروں کے ساتھ، ٹینکوں اور جہازوں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ۔ اب جو لڑائی کا دور ہے اس کو ہم ففتھ جنریشن وار کہتے ہیں۔ ففتھ، پانچویں جنریشن، نسل، وار، جنگ، یعنی پانچویں قسم کی جنگیں اب لیٹسٹ جو اس وقت اب جو قوموں کے درمیان جنگیں لڑی جاتی ہیں یا لڑی جا رہی ہیں، اس میں ہتھیاروں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، آپ بچوں کے لیے بھی، ہم ٹیچرز کے لیے، بڑوں کے لیے بھی۔ ففتھ جنریشن وار یہ ہے کہ آپ نے جس قوم کو شکست دینی ہے اس قوم کے معاشرے میں انتشار پھیلا دیں۔ انتشار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو منتشر کر دیں، تقسیم کر دیں، آپس کے اندر اختلافات پیدا کر دیں۔ جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے خلاف اب جو دشمن جنگ لڑ رہا ہے، یہ پٹھان ہیں، یہ پنجابی ہیں، یہ سندھی ہیں، یہ بلوچی ہیں۔ ایک تو یہ تقسیم کر دی علاقوں کی بنیاد پر یا زبانوں کی بنیاد پر۔ دوسری تقسیم جو مسلمانوں کے خلاف خاص کر ہے وہ ہے مسلک کی بنیاد پر۔ حالانکہ مسلمانوں کے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، سب اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، سارے مسلمان ایک ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم صرف مسلمان ہو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا۔ یہ تقسیم کرنا بھی دشمن کی سازش ہے۔ مسلمانوں کو کسی کو دیوبندی بنا دیا، کسی کو بریلوی بنا دیا، حالانکہ یہ مدرسوں کے نام ہیں، یہ مسلک نہیں ہے۔ کسی کو وہابی بنا دیا، یہ ایک بندے کا نام تھا۔ کسی کو اہل تشیع بنا دیا، بس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آدمی زیادہ محبت کرتا ہے اس کو کہہ دیا یہ شیعہ ہے۔ جو ذرا احادیث کے ساتھ زیادہ اسٹرکٹ ہے اسے کہہ دیا یہ اہل حدیث ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، سمجھنے کی بات ہے، وہ جو کافر ہے نا، جو اسلام کے دشمن، وہ یہاں تک منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کافروں کو
گھسیڑ دیتے ہیں شروع میں مدرسوں کے اندر، اور مدرسوں کے اندر ان کو باقاعدہ وہ عالم بن جاتے ہیں، ہوتے وہ ان کے ایجنٹ ہیں، بن جاتے ہیں عالم، اور پھر وہ ان کا کام کرتے ہیں۔ اسی علم کو تو حاصل کر لیا، لیکن پھر اس کی بنیاد پر مسلمانوں میں تقسیم شروع کر دی، مسلمانوں کو توڑنا شروع کر دیا، لڑانا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی سوچتے ہیں جگہ جگہ پہ جھگڑے شروع کروا دیں، کہیں زمینوں کے تنازع شروع کروا دیں۔ دیکھا کہ زمینوں کے تنازع، اور یہ بات یاد رکھیں، آپ بچے ہیں، پڑھے ہوں گے آپ بھی، میں نے تو اپنے اس پورے سسٹم کو اسٹڈی کیا ہے نا، اور یہ تب آپ بچوں کا کام شروع کیا ہے کہ آپ بچوں کی اصلاح کی جائے۔ ایک تو تعلیم ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اصلاح ہے، بچوں کی رہنمائی ہے، تاکہ آپ کا مستقبل سیف ہو سکے، محفوظ ہو سکے۔ ہماری جو زمینیں ہیں یہ پوری ہے ہی نہیں، کسی جگہ انگریز نے زمینوں کو جتنا 2-4 بندوں کا حصہ ہے نا، جتنا بنتا ہے اس سے کم رکھ لیا، اور کہیں پہ جتنا حصہ بنتا ہے حصہ داران کا، اس کو ضرورت سے زیادہ رکھ لیا۔ اب یہ جھگڑے میرے پاس بھی آتے رہتے ہیں۔ اب جہاں زیادہ ہے نا، وہاں ایک بندہ کہتا ہے اس کو کہیں گے یہ اپنی زمین فرض کے 5 مرلے پوری کرے، باقی چھوڑ دے، جی میری کم ہے یا زیادہ ہے چھوڑ دے، وہ ہوتی زیادہ ہے۔ دوسرا بھی یہی کہتا ہے، جہاں کم ہوتی ہے نا، وہاں ایک فریق کہتا ہے جی مجھے میری پوری کر دیں، باقی زیادہ ہے، کم ہے، یہ اس کو دے دے۔ یہ مسئلے حل ہونے والے ہیں ہی نہیں۔ اب یہ لڑائیاں اس طرح کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، زمینوں کے جھگڑے، رشتوں کے جھگڑے، مسلک کی بنیاد پر جھگڑے، پارٹیوں کی بنیاد پر، سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پر جھگڑے، جس طرح آج ہمارے ملک کے اندر صورتحال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے، اور یہ دشمن کی جنگ ہے، یہ 5th جنریشن وار ہے، اور 5th جنریشن وار کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ اس کسی بھی ملک کی عوام اور اس کی Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. کسی بھی ملک کی عوام اور اس کی فوج کے درمیان نفرت پیدا کر دیں، ایک خلیج حائل کر دیں، عوام فوج سے نفرت کرنے لگیں، وہ فوج کیا لڑے گی کہ جس کے عوام اس سے متنفر ہو جائیں۔ تو یہ بھی ایک 5th جنریشن وار، یہ اس کا ایک حربہ ہے جسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے، کوئی ادارہ خراب نہیں ہوتا، بندے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی ہم جیسے لوگ ہیں، اور ہماری فوج وہ ہے کہ جس کا ماٹو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، اس سے بڑھ کر اچھا ماٹو کیا ہو سکتا ہے؟ بس اس ماٹو پہ فوج کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، اور فوج کے پیچھے عوام کو ہونے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھنا ہے آپس میں لڑائیاں جھگڑے نہیں کرنے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے نہیں کرنے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹے مقاصد ہیں، ہم نے ایک بڑی چیز پر اکٹھا ہونا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی حیثیت ہماری، ہم مسلمان ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ دو بنیادیں، ان کے اوپر اپنے آپ کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے۔ یہ سبق، آج کا سبق یاد رکھنا ہے کہ اب یہ جو 5th جنریشن وار ہے، یہ مسلمانوں کو اور پاکستان کو تقسیم کرنے کی جنگ ہے جو دشمن لڑ رہا ہے، اور ہم نے آگاہ رہنا ہے، متنبہ رہنا ہے، ہم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، ہم نے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہونا ہے،
ہم نے یکجان ہو جانا ہے، اسلام کو بھی تقسیم نہیں کرنا، مسلمانوں نے آپس میں تقسیم نہیں ہونا، پاکستانی قوم نے تقسیم نہیں ہونا، اور فوج اور عوام یکجان ہو جائیں، آپس میں نہ لڑیں، اور سیاسی پارٹیاں ہوں، دینی جماعتیں ہوں، سارے لوگ مسلمان ہیں، ہماری یہ دو پہچانیں ہیں بس، مسلمان اور پاکستانی، مسلمان اور پاکستانی، اس کے علاوہ کوئی پہچان نہیں ہے۔ ان دو پہچانوں کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم مضبوط ہو جائیں، انہی باتوں کو اگر ہم سمجھ جائیں اس وقت تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے نہ سمجھا تو دشمن یہ 5th جنریشن وار کے ذریعے مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کو شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے شکست نہیں کھانی بلکہ دشمن کو شکست دینی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔